اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرجعیت عظمیٰ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پہ جاری تھی، اور ہم اس مرحلے پر اپنی گفتگو کو آپ کے ساتھ لے کر آئے تھے کہ محمد تقی بہجت 14 سال کی عمر میں کربلائے معلیٰ علوم محمد و آل محمد سیکھنے کے لیے پہنچتے ہیں، اور 14 سال سے 18 سال کے درمیان جو مدت ہے، یہ کربلا میں وہاں کے بزرگ علماء سے، بزرگ اساتید سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ محمد تقی نوجوان کی جو خصوصیات بیان کی جاتی ہیں، وہ ان کا دقت نظر رکھنا علمی مسائل میں، ایک بے نظیر قسم کی ہوش و ذکاوت کے مالک تھے، تحصیل علم میں نہایت ہی ذہین اور نہایت ہی فتین قسم کے طالب علم تھے، اور دوران درس نہایت ہی دقیق اور نہایت ہی باریک اور ظریف نکات کو تلاش کیا کرتے تھے۔ لہٰذا یہی خصوصیات ان کی تمام زندگی میں ان کی ممتاز خصوصیات رہیں، اور دوران طلبگی، دوران تحصیل علم، محمد تقی بہجت تہذیب نفس پر خاص توجہ دیا کرتے تھے۔ گویا ان کا ایک گمشدہ تھا جسے وہ تلاش کر رہے تھے، اور جس کی تلاش میں وہ ہر روز حضرت سید الشہداء علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم مطہر میں جاتے، مناجات کرتے، دعائیں کرتے، اور ان دعاؤں میں ایک دعا اپنے لیے ایسے ہی تہذیب نفس کے مربی کا تقاضا کرتے کہ جو تہذیب نفس میں ان کی مدد کرے اور انہیں مدارج عالیہ طے کروانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ گویا حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ایک معلم اخلاق، ایک انسان کامل کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اور پھر ہم نے عرض کیا کہ انہیں حضرت سید الشہداء کے حضور میں یہ بشارت ملی، اور علامہ سید محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن کے چھوٹے بھائی الہی طباطبائی، جن کے حالات زندگی ہم تفصیلاً بیان کر چکے ہیں، جب وہ کربلائے معلیٰ زیارت کے لیے آتے ہیں تو آیت اللہ بہجت کے مدرسے میں ان کا قیام ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ آیت اللہ بہجت سے دوستی ہوتی ہے، تعارفات ہوتے ہیں، اور جب ایک دوسرے کی اخلاقی خصوصیات سے آشنائی ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کسی مکتب سے تربیت یافتہ سید بزرگوار ہے۔ تو آیت اللہ بہجت ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس معلم اخلاق سے استفادہ کر رہے ہیں؟ تو آغا قاضی کا تعارف ہوتا ہے، اور مرحوم الہی طباطبائی انہیں آغا قاضی کا تعارف کرتے ہیں، اور اس طرح سے سید علی قاضی طباطبائی کی بشارت محمد تقی بہجت نوجوان کو 18 سال سے پہلے دے دی جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے ہی معلم اخلاق کا تو وہ ہر روز حضرت سید الشہداء کے حضور تقاضا کر رہے تھے۔ تو اب وقت آ چکا تھا کہ اس معلم اخلاق سے استفادے کے لیے محمد تقی بہجت نوجوان کربلائے معلیٰ سے نجف اشرف کی طرف ہجرت کرے۔ لہٰذا آیت اللہ بہجت 17 اور 18 سال کے سن کے درمیان کربلائے معلیٰ سے باقاعدہ ہجرت کرتے ہیں، اور اگر سال دیکھا جائے تو 1933 عیسوی بنتا ہے۔ یہ نجف اشرف میں آیت اللہ بہجت ان تمام دروس کو مکمل کرتے ہیں جنہیں وہ کربلائے معلیٰ میں چھوڑ کر آئے تھے، اور ان کو تکمیل کرتے ہیں۔
جب آیت اللہ بہجت نجف اشرف مشرف ہوتے ہیں تو وہ زمانہ مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کی مرجعیت کا تھا، اور ابو الحسن اصفہانی ایک نہایتی گراں قدر اور نہایتی عظیم مرجع تقلید ہیں، جو سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے جوانی کے دوست ہیں، اور یہ دونوں بزرگواران ایک دوسرے کی اخلاقی خصوصیات سے، ایک دوسرے کے کردار سے، ایک دوسرے کے عقائد اور نظریات سے بخوبی واقف ہیں، اور مرجعیت عظمیٰ بننے کے بعد سید ابو الحسن اصفہانی نے آغا قاضی کا انہی اعتبار سے بہت خیال رکھا، چونکہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ایک منفی پروپیگنڈا اور منفی تبلیغ بہت زبان زد عام تھی، اور اگر مرجعیت عظمیٰ کی سید علی قاضی طباطبائی کو سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو ایسا بھی ممکن تھا کہ علی قاضی طباطبائی کو نجف میں شہید کر دیا جاتا، اور ایسے واقعات ہم نے اس پلے لسٹ میں اور ان دروس میں آغا قاضی کے جہاں حالات زندگی بیان کیے، وہاں ان موضوعات پر تفصیلی گفتگو کی ہے کہ آغا قاضی کی نجف اشرف میں شہرت بعنوان ایک صوفی تھی، چونکہ ان کا صوفیوں کے ساتھ رفت و آمد تھی، تعلق تھا، ایک اچھی اور مناسب شہرت نہیں تھی، اور آغا قاضی حوزہ علمیہ میں کو معروف شخصیت نہیں تھے درسی اعتبار سے، چونکہ اس عنوان سے علی قاضی طباطبائی وہاں پر ایک گمنام شخصیت تھے، لہٰذا ان کے دروس، ان کی اخلاقی نشستیں یہ سب مخفیانہ ہوا کرتی تھیں اور خاص لوگوں کے لیے منعقد ہوا کرتی تھیں، اور منظر عام سے دور ہوا کرتی تھیں تاکہ لوگ علی قاضی طباطبائی کے شاگردوں کو تکالیف نہ پہنچائیں۔ شیخ محمد تقی بہجت نوجوان جب نجف اشرف میں تشریف لاتے ہیں تو آغا علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور شرف یاب ہوتے ہیں اور ان سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس موضوع پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے، لیکن ابھی جو موضوع گفتگو ہے وہ نجف اشرف میں آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کا قیام اور وہاں کے جلیل القدر اساتید سے علمی فیض حاصل کرنا ہے اور مرجعیت کے مقام تک پہنچنا ہے، علمی شہرتوں پر پہنچنا ہے۔ لہٰذا محمد تقی بہجت نوجوان جب نجف اشرف میں داخل ہوتے ہیں تو درس خارج سے پہلے جتنے دروس ان کے باقی رہتے ہیں انہیں وہاں پر تکمیل کرنے کے لیے جلیل القدر اساتید کا انتخاب کرتے ہیں، جو نجف اشرف میں نامور شخصیات تھیں، مشہور شخصیات تھیں، علمی اعتبار سے ان کا ایک بہت بڑا قد تھا، جن میں شیخ مرتضیٰ طالقانی ایک نہایتی گراں قدر، ایک نہایتی ملکوتی شخصیت، ان کے حالات زندگی ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ مرحوم سید عبدالکریم رضوی کشمیری کے بھی استاد ہیں، آیت اللہ بہجت کے بھی استاد ہیں، مرجعیت عظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی کے بھی استاد ہیں، اور شہاب الدین مرعشی نجفی اپنے اس گراں قدر استاد آیت اللہ طالقانی کے لیے یہ بیان کرتے تھے کہ وہ نہایت ہی ملکوتی شخصیت ہے کہ اگر ایک عادی انسان بھی ان کی طرف، ان کے چہرے کی طرف اگر نظر ڈال دیتا تو وہ شخص منقلب ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا، ایسی وہ ایک ملکوتی شخصیت کے مالک تھے آغا مرتضیٰ طالقانی۔ اور پھر آیت اللہ بہجت وہاں نجف اشرف میں سید محمد ہادی میلانی سے بھی استفادہ کرتے ہیں۔ ہادی میلانی بھی کوئی معمولی شخص نہیں ہے، آغا مرزا نعینی کے شاگردوں میں سے ہیں، اور آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، اور خود ایک مرجعیت کے منصب پر فائز ہوئے، مشہد مقدس تشریف لائے، اور گراں قدر شاگردوں کی انہوں نے تربیت کی، جن میں رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای بھی ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ پس سید محمد ہادی میلانی نے مشہد مقدس میں آ کر مشہد الرضا اور مشہد کے حوزے کو ایک دوبارہ حیات بخشی اور ایک دوبارہ رونق بخشی۔ پھر آغا بہجت کے اساتید میں سید ابو القاسم خوئی ایک گراں قدر مرجعیت اور ایک گراں قدر نام وہ بھی شامل ہیں، اور یہ بات شہرت ہے کہ آیت اللہ بہجت چونکہ آغا نعینی کے شاگرد تھے اور مرحوم خوئی بھی نعینی کے شاگردوں میں شمار ہوتے تھے، تو آغا بہجت آغا خوئی کے پاس مرحوم نعینی کے ان مطالب کو لینے کے لیے گئے جو
آغا ناعینی پہلے سے بیان کر چکے تھے اور ان دروس میں آغا بہجت موجود نہیں تھے، لہٰذا آیت اللہ خوئی کے درسوں میں شرکت کی تاکہ ناعینی کی جھلک کو اور ناعینی کی مہک کو وہاں سے استشمام کر سکیں اور ان مطالب کو جنہیں ناعینی نے اپنے دروس میں بیان کیا ہے اور آغا خوئی ابھی ان دروس کو بیان کر رہے ہیں، ان سے استفادہ کیا جا سکے، اور اس طرح سے آغا بہجت کے پاس مرحوم ناعینی کے وہ تمام مطالب آ جائیں اور وہ تمام علمی نقاط آ جائیں جن سے وہ پہلے استفادہ نہیں کر چکے تھے۔ پھر اس کے علاوہ سید محمود حسینی شاہرودی ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت، نہایت ہی گراں قدر عالم دین، مرجع تقلید، ان سے آیت اللہ بہجت نے استفادہ کیا۔ مرزا ناعینی سید محمد حسینی شاہرودی کو یعنی سید محمود حسینی شاہرودی کو ذو الشہادتین کے لقب سے ملقب کرتے تھے اور اس عنوان سے ان کو مخاطب کیا کرتے تھے، لہٰذا جب بھی مرزا ناعینی نے اپنے کسی شاگرد کو اجازۂ اجتہاد دینا ہو تو وہ سید محمود حسینی شاہرودی سے اس سلسلے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ چونکہ یہ سید محمود حسینی شاہرودی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے پاس دو گراں قدر مراجع تقلید اپنے شاگردوں کو امتحان کے لیے بھیجا کرتے تھے، یعنی آغا ضیاء الدین عراقی اور مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی۔ جب ان دو بزرگوار شخصیات نے اپنے کسی شاگرد کو اجازہ اجتہاد دینا ہو تو وہ سید محمود حسینی شاہرودی کے پاس اپنے اس شاگرد کو بھیجتے تھے کہ جائیں، جا کر آپ وہاں پر آغا سید محمود حسینی شاہرودی کو علمی امتحان دیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ اس منصب اجتہاد کے قابل ہیں، تاکہ آپ کو اجازہ اجتہاد دیا جا سکے۔ اور جب سید محمود حسینی شاہرودی اس بات کی تائید کر دیتے تو وہ دونوں عالمین وہاں پر انہیں اجازہ اجتہاد دے دیا کرتے تھے۔ لہٰذا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر گراں قدر اساتید آیت اللہ بہجت نے انتخاب کیے اپنے ان دروس کی تکمیل کے لیے جنہیں درس خارج سے پہلے آیت اللہ بہجت نے تکمیل کرنا ہے، اور جب درس خارج کی بات آئی تو وہاں پر بھی آیت اللہ بہجت نے گراں قدر اساتید کا انتخاب کیا۔ مثلا خود مرجعیت عظمیٰ سید ابو الحسن اصفہانی کے دروس میں جایا کرتے تھے، آیت اللہ آغا ضیاء الدین عراقی ان کے درسوں میں جایا کرتے تھے جو مرحوم آخوند خراسانی کے شاگرد تھے۔ آغا ضیاء الدین عراقی نے 60 سال حوزہ علمیہ نجف اشرف میں تدریس کی اور سینکڑوں مراجع تقلید اور ایسے گراں قدر شاگردوں کی تربیت کی جو بعد میں خود مرجع تقلید کے منصب پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے علاوہ آیت اللہ مرزا محمد حسین ناعینی کے درسوں سے آغا بہجت نے استفادہ کیا، آیت اللہ شیخ محمد قاظم شیرازی کے فقہی دروس سے استفادہ کیا، اور پھر ایک نہایت ہی اہم نام آیت اللہ بہجت کے اساتید میں شیخ محمد حسین غروی اصفہانی جو کمپانی کے نام سے مشہور ہیں، آیت اللہ بہجت ان کے شاگرد ہیں اور ایک نہایت ہی گراں قدر شخصیت کے مالک ہیں۔ آیت اللہ بہجت اپنے اساتید کے بارے میں خود ایک درس میں نقل فرما رہے تھے کہ سید ابو الحسن اصفہانی ناعینی سے عبادات کے دروس میں اور عبادات کے ابواب میں عالم ہیں، جبکہ ناعینی معاملات میں سید ابو الحسن اصفہانی سے عالم ہے۔ یا ایک قول اس کو بھی نقل کر رہے تھے کہ ابو الحسن اصفہانی فروع جزئیہ میں عالم ہے، یعنی فروع دین کی جتنے بھی جزئی مسائل ہیں ان میں وہ عالم ہے، جبکہ ناعینی کلیات میں اور قواعد میں عالم ہیں۔ لہٰذا یہ دونوں شخصیات اور جتنے بھی اساتید آیت اللہ بہجت نے انتخاب کیے وہ اپنے زمانے کے بے نظیر اور گراں قدر اساتید میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور اگر ہم فلسفے کی تعلیم دیکھیں تو آیت اللہ بہجت نے شیخ الرئیس کی کتاب الاشارات و تنبیہات کو باقاعدہ پڑھا اور ملا صدرہ شیرازی کی اسفار اربعہ کو پڑھا، اور یہ کتابیں انہوں نے آیت اللہ سید حسین بادکوبئی سے ان کے حضور پڑھیں جو فلسفے میں اس وقت نجف اشرف میں زبان زد عام تھے۔ ان اساتید سے جو آیت اللہ بہجت نے استفادہ کیا تو 21 سال کی عمر میں آیت اللہ بہجت نجف اشرف میں علمی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے اپنا ایک مقام پیدا کر چکے تھے، اور
باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے خود بھی درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ آیت اللہ بہجت کی اس 21 سال کی عمر میں علمی شہرت کا اندازہ آپ اس مطلب سے لگا سکتے ہیں کہ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی نے ایک نہایتی گراں قدر کتاب سفینۃ البحار، اس کتاب کی تحریر میں محدث کبیر شیخ عباس قمی کے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہے۔ یعنی شیخ عباس قمی کو معمولی شخصیت نہیں ہے، محدث کبیر ہیں، اور جس کتاب کو وہ تحریر کر رہے ہیں وہ سفینۃ البحار ہے، بحار الانوار کا وہ سفینہ ہے کہ جس میں بحار الانوار کے آپ گراں قدر درر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کتاب کی تدوین میں آیت اللہ بہجت نے محدث کبیر شیخ محمد عباس قمی کے ساتھ تعاون کیا۔ نجف اشرف میں تحصیل علم کے دوران آیت اللہ بہجت نے علمی میدان میں اور معنوی میدان میں اس قدر بلند مقام حاصل کیا کہ ایسے فاضل نوجوان طالب علم کی ہر جگہ پر شہرت ہونے لگی۔ اور یہ ہم پہلے بھی مطلب بیان کر چکے کہ آیت اللہ بہجت کی تو نماز اس وقت ایک ایسی خاص نماز تھی کہ جب وہ کربلا میں تھے اور ابھی تازہ سن بلوغ پر پہنچے تھے، اور جہاں پر بھی آیت اللہ بہجت نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کے پیچھے خود بخود جماعت شروع ہو جاتی تھی، اور بڑے بڑے علماء ان کو ترجیح دیا کرتے تھے کہ وہ آگے آ کر نماز پڑھائیں۔ ایسی ایک جوان اور ایسی ایک گراں قدر علمی اور معنوی شخصیت ہے۔ مرحوم سید علی قاضی طباطبائی اپنے اس فاضل شاگرد کو فاضل گیلانی کے عنوان سے مخاطب کیا کرتے تھے، چونکہ آیت اللہ بہجت کا تعلق فومن سے تھا، اور فومن صوبہ گیلان کا جو ہے وہ ایک شہر ہے، اس وجہ سے آیت اللہ بہجت انہیں فاضل گیلانی کے عنوان سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ نجف اشرف عراق میں ظاہری بات ہے ایک گرم آب و ہوا کا موسم تھا، اور ایسے میں نہایتی جد و جہد کے ساتھ، نہایتی مشقتوں کے ساتھ علمی مطالب کو سیکھنا، علمی مباحث کو سیکھنا، اور اس کے ساتھ جو معنوی مقامات ہیں ان کو حاصل کرنا، ایسے میں انسان جو ہے وہ بسا اوقات جسمانی اعتبار سے نحیف ہو جاتا ہے اور کمزور ہو جاتا ہے۔ تو آیت اللہ بہجت اپنی آب و ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے اور معنوی فیض میں شدت لانے کے لیے وہ کاظمین، سامرہ اور کربلائے معلیٰ ایام تعطیل میں اور ایام فراغت میں ان شہروں کا وہ سفر کیا کرتے تھے، تاکہ ایک تو ان کی آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے اور ان مقدس مقامات کی معنویت سے استفادہ کریں۔ اور اگر آپ کو یاد ہو تو آیت اللہ بہجت سے متعلق ہم نے اس بات کو پہلے بھی ایک مرتبہ نقل کیا کہ آیت اللہ بہجت نجف اشرف کے معنوی ماحول کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں رات کو نماز تہجد کے لیے حرم مطہر حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت وثنا میں جاتا، تو وہاں میں دیکھتا 70 مجتہدین ایسے ہیں جو اپنی نماز میں قنوت میں کھڑے ہو کر دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 70 افراد عالم، مجتہد اور نماز تہجد اور قنوت، اور پھر وہاں پر دعائے ابو حمزہ صومالی کی تلاوت۔ تو مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت فومنی کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات پر ہماری آپ کے ساتھ گفتگو جاری ہے۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔